ایران ڈیل کے لیے پاکستانی وقت بدھ کی صبح 5 بجے تک کی ڈیڈ لائن حتمی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ ڈیڈ لائن تک ایسا معاہدہ ہونا چاہیے جو انہیں قابل قبول ہو۔ دھمکی دی کہ ایران نے معاہدہ نہ کیا تو اس کے تمام پاور پلانٹس تباہ کر دیں گے۔ بولے ایران میں نئے رہنماؤں کے ساتھ مذاکرات ٹھیک چل رہے ہیں۔ بات چیت میں اسٹیو وٹکاف، جیریڈ کشنر اور جے ڈی وینس شامل ہیں۔ ایران جنگ بندی مذاکرات کے لیے فعال اور بات چیت پر آمادہ شرکاء موجود ہیں۔ مذاکرات میں کچھ بہترین ممالک ثالثی کر رہے ہیں۔ امید ہے بجلی گھروں اور پلوں پر بمباری نہیں کرنی پڑے گی، ورنہ 4 گھنٹے میں پورا ایران تباہ کیا جانا ممکن ہے اور یہ اگلی شب بھی ہو سکتا ہے۔ پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ پچھلی مرتبہ ہم ڈیل کے قریب تھے، مگر وٹکاف، کشنر اور جے ڈی وینس نے بتایا کہ انہوں نے ڈیل توڑ دی ہے۔ اس پر میں نے 45 منٹوں میں حکم دیا کہ ایران کا سب سے بڑا پل تباہ کریں اور وہ پل 10 منٹ میں تباہ ہو گیا۔ اگر ہم نے ایران کا انفراسٹرکچر تباہ کر دیا تو اسے بحال کرنے میں ایران کو 100 سال لگیں گے۔ اگر ہم نے ایران کو اس وقت چھوڑ بھی دیا تو انہیں انفراسٹرکچر بحالی میں 20 سال لگیں گے۔ جنگ بندی ہو جائے تو ایرانی عوام کو حکومت کے خلاف دوبارہ کھڑا ہونا چاہیے۔ اتوار کو سوشل میڈیا پر بیان میں ایرانیوں کو گالی دینے کے سوال پر ٹرمپ بولے کہ انہوں نے بالکل کہا تھا، جو کہا اس پر کوئی شرمندگی نہیں۔ گالیوں پر ناقدین جو بھی کہہ رہے ہیں، مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ ایرانی اعلیٰ مشترکہ فوجی کمان نے امریکی صدر ٹرمپ کی دھمکیاں وہم پر مبنی قرار دے دیں۔ بیان میں کہا، ٹرمپ کی دھمکیاں مشرق وسطیٰ میں امریکہ کی ذلت اور رسوائی کی تلافی نہیں کر سکتی۔ ادھر ایرانی میڈیا کے مطابق اتوار کو امریکی طیاروں کے خلاف کارروائی کے دوران 4 ایرانی افسر شہید ہوئے تھے۔ اسرائیلی فوج کے آج صبح سویرے تہران سمیت ایران کے مختلف علاقوں میں انفراسٹرکچر پر حملے، تہران کے رہائشی علاقوں میں بمباری، ایران کے اسرائیل پر جوابی میزائل حملے، فوری طور پر کسی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ ایرانی عوام بجلی گھروں پر انسانی زنجیریں بنا کر ٹرمپ کی دھمکیوں کا جواب دیں۔ ایرانی نائب وزیر کھیل کی ایرانی عوام سے اپیل، پاکستانی وقت کے مطابق آج دوپہر 3:30 بجے جمع ہونے کا اعلان۔ کہا، ہم یہ کہنے کے لیے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوں گے کہ عوامی انفراسٹرکچر پر حملہ جنگی جرم ہے۔ ایران نے عارضی جنگ بندی مسترد کر دی، تنازع کا مستقل خاتمہ، پابندیوں کا خاتمہ اور اسرائیلی اور امریکی حملوں سے ہوئے نقصانات کا ازالہ۔ ایران نے امریکی تجاویز پر اپنا رد عمل پاکستان کو بھجوا دیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق 10 نکاتی جواب میں آبنائے ہرموز سے محفوظ گزرگاہ کے لیے ضابطۂ کار بھی شامل ہے۔ ادھر ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ ایران عارضی جنگ بندی کے بدلے آبنائے ہرموز کھولنے اور ڈیڈ لائن قبول کرنے سے انکار کرتا ہے۔ امریکی حملوں پر ایران کا جواب خطے تک محدود نہیں رہے گا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان پہلے فوری جنگ بندی، پھر جامع اور حتمی امن معاہدہ۔ پاکستان نے فوری جنگ بندی کا فریم ورک امریکہ اور ایران کے ساتھ شیئر کر دیا۔ تجویز کے مطابق 15 سے 20 دن میں جامع معاہدہ طے ہوگا۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر نے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس، خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکاف اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے رابطے جاری رکھے۔ مجوزہ فریم ورک میں جنگ بندی کی صورت میں آبنائے ہرموز فوری کھولنے کی تجویز دی گئی ہے۔ ایران کے جوہری ہتھیار نہ بنانے کے بدلے اقتصادی پابندیوں میں نرمی اور منجمد اثاثوں کی بحالی کی بھی تجویز ہے۔ ابتدائی معاہدہ مفاہمتی یادداشت کی شکل میں ہوگا، اسے اسلام آباد معاہدے کا نام دیا گیا ہے۔ معاہدے پر اتفاق رائے جلد متوقع ہے۔ دوسری جانب وائٹ ہاؤس کے عہدیدار نے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ نے جنگ بندی تجاویز پر ابھی دستخط نہیں کیے۔ جنگ بندی تجاویز کئی منصوبوں میں سے ایک ہے۔ ایرانی عوام تکالیف بھگتنے کے لیے آمادہ ہیں۔ ان کے گھروں کے قریب بھی بم گر رہے ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ پلیز اور بم مارو۔ امریکی صدر ٹرمپ کا حیرت انگیز دعویٰ، کہا ایرانی عوام صرف آزادی چاہتے ہیں۔ ایران میں خواتین مظاہرین کو ماتھے پر گولیاں ماری گئیں، اس کے بعد مظاہرین دوبارہ نہیں آئے۔ ٹرمپ نے نیٹو کو کاغذی شیر قرار دیا اور کہا کہ نیٹو کے ساتھ ساتھ جاپان اور جنوبی کوریا نے بھی ہماری مدد نہیں کی، حالانکہ ہمارے فوجی ان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ تاہم سعودی عرب، قطر، متحدہ عرب امارات، بحرین اور کویت کے ساتھ ہمارے تعلقات شاندار رہے۔
کویت نے ہمارے 3 طیارے مار گرائے، انہیں ہمارے پیٹریوٹ میزائل چلانے نہیں آتے۔ فرینڈلی فائر میں ہمارے جہاز گرائے گئے۔ ٹرمپ نے ایک مرتبہ پھر پاکستانی وزیر اعظم کا ذکر کیا اور کہا شہباز شریف کے مطابق اگر ٹرمپ جنگ نہ رکواتے تو 3 سے 5 کروڑ لوگ مارے جاتے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں ایران کے خلاف جنگ میں خدا امریکہ کی مدد کر رہا ہے؟ ٹرمپ سے صحافی کا سوال۔ ٹرمپ نے کہا وہ ایسا ہی سمجھتے ہیں۔ بولے خدا اچھا ہے اور چاہتا ہے لوگوں کا خیال رکھا جائے۔ خدا کو یہ سب پسند نہیں جو ہو رہا ہے، مجھے بھی یہ پسند نہیں۔ سب کہتے ہیں کہ میں اس سے لطف اندوز ہوتا ہوں، لیکن میں ایسا نہیں کرتا۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت نے ایران سے نکالے گئے ایئر مین کا موازنہ حضرت عیسیٰ کو مصلوب کیے جانے سے کر دیا۔ کہا گڈ فرائیڈے کو ایران میں طیارہ گرایا گیا، پائلٹ ہفتے کے روز غار میں چھپا رہا اور اتوار کو اسے بچا لیا گیا۔ اسے ایران سے اس وقت نکالا گیا جب ایسٹر سنڈے کی صبح سورج طلوع ہو رہا تھا۔ ایک پائلٹ جسے دوبارہ زندگی ملی، سب گھر واپس آ گئے اور پوری قوم خوشی منا رہی ہے۔ امریکہ کی ایران کو پتھر کے زمانے میں بھیجنے کی دھمکی پر ایران کے رہبر معظم آیت اللہ مجتبی خامنائی کا جواب۔ کہا دشمن اپنے جرائم اور ایران کی اہم شخصیات کو قتل کر کے ایرانی مسلح افواج کو کمزور نہیں کر سکتے۔ ایران کی ثابت قدمی اور مسلح افواج کی جدوجہد جاری رہے گی۔ آیت اللہ مجتبی خامنائی کی کہا کہ جنگی مجرموں کا ہر روز دھمکیوں اور تباہی کا شور بڑھانا اس کی بھوکلاہٹ ہے۔ بین الاقوامی اداروں کا جنگی مجرموں کے اقدامات پر خاموش رہنا افسوسناک اور بے حسی ہے۔ شاید بین الاقوامی ادارے امریکی اور اسرائیلی جارحیت میں شریک ہیں۔ امریکی دھمکیاں، شہری ڈھانچے پر مسلسل حملے، ایرانی پلوں، بجلی گھروں، اسکولوں اور اسپتالوں کو تباہ کرنا انسانیت کے خلاف جرم کی مثالیں ہیں۔ ایران کے رہبر معظم نے امریکہ اور اسرائیلی کارروائیوں میں شہید ہونے والے بہادر ایرانی کمانڈرز اور شہریوں کو خراج عقیدت بھی پیش کی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اتوار کو ٹرمپ کو کال کر کے کہا جنگ بندی نہ کریں۔ اسرائیلی عہدیدار کا دعویٰ، کہا نیتن یاہو نے ایسے کسی بھی اقدام پر خدشے کا اظہار کیا۔ ٹرمپ نے نیتن یاہو سے کہا ایران نے امریکی شرائط مانی تو سیز فائر ہوگا۔ ٹرمپ نے کہا اس مطالبے سے دستبردار نہیں ہوں گے کہ ایران سے افزودہ یورینیم حوالے کرے اور آئندہ افزودگی نہ کرنے کی یقین دہانی کرائے۔ دنیا بھر میں ایرانی سفارت خانے دھمکیوں کو سنجیدہ لینے کے بجائے جم کر ٹرمپ کی ٹرولنگ کر رہے ہیں۔ زمبابوے میں سفارت خانے نے ہرموز کھولنے کی ٹرمپ کی فرمائش پر لکھا چابی کھو گئی ہے۔ ڈیڈ لائن والی دھمکی پر سفارت خانے نے ٹرمپ سے وقت آگے پیچھے کرنے کی تنزیہ فرمائش کر ڈالی۔ بلغاریہ میں کارٹون کے ذریعے ٹرمپ کو اپنائے ہرموز کے تنگ راستے میں پھنسا ہوا دکھایا گیا۔ تاجکستان کے سفارت خانے نے ایران کو ٹرمپ کے گلے میں اٹکا ہوا دکھا کر اسے ان کی بدتمیزی کی وجہ بتایا۔ انڈونیشیا میں ایرانی سفارت خانے نے امریکی طیاروں کی ایران آمد اور پھر تباہی کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے ٹرول کیا۔ آرمینیا میں ویڈیو کے ذریعے ٹرمپ کے جنگی جنون پالیسیز کو عالمی ایندھن بحران سے جوڑا گیا۔